بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ جب شیطان انسانی شکل میں فرعون کے پاس آیا تو فرعون تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں انگور کا ایک خوشہ تھا جس میں سے وہ انگور توڑ توڑ کر کھا رہا تھا۔ ابلیس نے فرعون سے کہا، کیا کوئی انگور کے اس خوشے کو موتیوں میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے؟ فرعون نے جواب دیا، نہیں۔ ابلیس نے جادو کے زور سے اس خوشے کو قیمتی موتیوں میں بدل ڈالا۔ فرعون حیرت زدہ ہو کر کہنے لگا، آفرین ہے آپ کی مہارت اور استادی پر۔ شیطان نے اس کی گردن کی پشت پر چپت لگا کر کہا، مجھے اتنی ماہری اور استادی کے باوجود اللہ نے اپنی بندگی کی مسند سے اتار پھینکا ہے، اور ایک تم دھوکہ اپنی جاہلیت اور حماقت کے باوجود خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے ہو۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے جس میں فرعون کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ فخر کرتا ملک مصر اور نیل کے درختوں پر اور نیل پر، تو ہارون الرشید پڑھتے پڑھتے رک گئے اور کچھ دیر بعد حکم دیا، تمام بغداد میں گشت کرو اور آدمیوں کو بھیج کر ایک ایسا انسان تلاش کرو جو ذلیل ہو، خوار ہو اور رسوا ہو، جس کی کمینگی اور نالائکی کی کوئی حد نہیں ہو۔ کچھ روز کی تلاش کے بعد ایک اجاڑ محل میں ایک آدمی ملا جو لیٹا ہوا تھا۔ اس کے آمنے سامنے کتے پڑے ہوئے تھے، گندگی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ سپاہیوں نے سوچا، یہی بندہ ہے جو ہمارے کام کا ہے، جو گندے کتوں کے درمیان رہنے کو بھی اچھا سمجھتا ہے۔ اس کو جگا کر ہارون الرشید کے پاس لے جایا گیا۔ ہارون الرشید نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ کہا، طولون۔ پوچھا، کیا کام کرتے ہو؟ بولا، کتے پالتا ہوں۔ ہارون الرشید نے کہا، میں تم کو کس ملک کا امیر بنا کر بھیج دوں، بشرط یہ کہ تم اپنا کام ایمانداری سے کرو اور لوگوں کی خدمت میں دن رات لگے رہو۔ طولون نے کہا کہ اگر امیر المومنین مجھے اس لائق سمجھ رہے ہیں تو میں حاضر ہوں۔ ہارون نے حکم دیا کہ اس کو مصر کا تخت دیا جائے، اس کی تیاری کا سامان فراہم کیا جائے۔ چنانچہ طولون کے لیے قیمتی لباس، نوکر چاکر اور اچھا سا گھوڑا فراہم کر دیا گیا۔ دربار والوں نے کہا، اے خلیفہ، اس جیسے ذلیل انسان کو آپ نے ولی مصر کیوں قرار دیا؟ خلیفہ نے کہا، فرعون ملعون کو بڑا ناز تھا اس ملک پر۔ میں نے فرعون کے غرور کو نیچا دکھانے کے لیے بغداد کے سب سے ذلیل اور کمینے اور نکمے انسان کو مصر کا والی بنا دیا ہے، اور تمام اختیارات دیے ہیں تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی وقت نہیں، اور ان کو پتہ چل جائے کہ خدا کی قدرت کیسی ہے۔ جب طولون نے مصر کی باغ ڈور سنبھالی تو اس نے مصر میں لوگوں کی فلاح کے لیے بہت سارے کام کر دکھائے۔ شاید اللہ کو بھی منظور تھا کہ فرعون کی روح دیکھ لیں کہ اللہ جس کو چاہے عزت دیں، جس کو چاہیں بے عزت کر دیں۔